بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاکر انور زیب۔ اس وقت عبداللہ گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں تحریک جوانان پاکستان کے۔ اعجاز الحق صاحب کی سربراہی میں ایک قومی یکجہتی اتحاد، ایک الائنس بنا، جس کے سربراہ محمد اعجاز الحق صاحب۔ آج عبداللہ گل صاحب نے اس الائنس کا حصہ بن گئے، تو عبداللہ گل صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس الائنس کا حصہ بننے کی بنیادی کیا وجہ تھی۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ الائنس کا حصہ بننے کا جو سیاسی عمل ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں جوائن کرنا پڑتا ہے۔ آپ اعجاز الحق صاحب جو ہے، ظاہر ہے ان کے والد شہید ضیاء الحق صاحب اور میرے والد شہید جنرل حمید گل، تو وہ دونوں ساتھی تھے، اور میرے خیال ہے کہ اعجاز صاحب کا آج کا تو نہیں، آپ کو تو اچھی طریقے سے یاد ہے کہ متعدد فنکشنز کے اندر میں کئی عرصے سے، کئی سالوں سے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اعجاز صاحب کوئی اتحاد بنائیں جس کے اندر ہم کٹھے شامل ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دائیں بازو کی جماعتوں کو بہت ہی لوگوں نے پذیرائی دی تھی ماضی کے اندر، لیکن دائیں بازو کی جماعتوں نے بڑا مایوس کیا، اور انہوں نے جب بہت ہی انتہا کی جو بائیں جانب کی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ جب پی ڈی ایم کے اندر معانقہ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے ایک دائیں بازو کی جماعت کا بہت اشد ضرورت تھی۔ تو یہ تحریک جوانان پاکستان اور اسی طریقے سے دیگر کئی جماعتیں، جن کے اندر آپ کو مذہبی جماعتیں بھی ملیں گی، سیاسی بھی ملیں گی، اس کے اندر آپ کو بہت سارے الیکٹیبلز بھی ملیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پائے کے اسکالرز بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ لوگوں کو جو دفاع پاکستان کونسل کے اندر بھی ہمارے ساتھ حصہ رہے، تب بھی تو ہم اتحاد ہی تھے نا، کیا اس ٹائم پہ تحریک جوانان ان اتحاد کا حصہ نہیں تھی؟ اور کیا ضیاء الحق صاحب کے جو فرزند ہیں سابق وفاقی وزیر جناب اعجاز الحق صاحب، تو وہ بھی تو اس میں دفاع پاکستان کونسل میں شریک تھے۔ تو یہ ایک اس کی ایکسٹینڈڈ ورژن آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر ہم نے مزید لوگوں کو، وہ تو خیر ایک مقصد جو تھا وہ صرف پاکستان کے حوالے سے، اور جو شورش پاکستان کے اوپر مغرب کی جانب سے، ہنود کی جانب سے، یہود کی جانب سے تھی، اس کو کچلنا مقصد تھا۔ جس طرح اور ابھی آج جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے جس طریقے سے ایک گہما گہمی ہے، ایک نئی جماعت، ایک نیا اتحاد، ایک نیا چہرہ جو ہے وہ قوم دیکھنا چاہتی ہے، اس لیے ہم اس کا حصہ بنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کو کامیاب کریں گے۔ یہ جو اتحاد ابھی آپ لوگوں نے بنایا ہے، ملک کے جو موجودہ حالات ہے بڑی خراب ہے، کو نہیں لگتا کہ یہ اتحاد جو ہے پہلے بنانا چاہیے تھا؟ اس میں دیر ہوگی تھوڑا؟ ہاں، میرے خیال میں کیونکہ بات چیت تو چل رہی تھی، لیکن اعجاز صاحب میرے خیال میں ملک سے باہر تھے، اس وجہ سے وہ تاخیر اور تعطل ہو گیا۔ یہ پہلے بن جاتا تو بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال دیر آئد درست آئد۔ لیکن جو آپ نے کہا، میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا کہ لوگ جو ہے افواج کے خلاف ہو گئے۔ نہیں، افواج کے خلاف نہیں ہوئے، افواج کے خلاف کیوں ہونا ہے انہوں نے؟ البتہ جو سوچ ان کو منفی رجحان کی طرف لے کے جا رہی ہے، اصل میں اس کا جو ہے کلا کما کرنا ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے، اگر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بیانیہ ہے کہ اس کے پیچھے مسلم لیگ ہے یا کوئی ادارے شامل ہیں، تو پھر وہ ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ وہ عدالت میں جا کے کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ وہ یہ سوشل میڈیا پہ مقدمہ لڑنے کا کون سا طریقہ ہے؟ باقی تو وہ سارے مقدمے جو ہے وہ چاہے بلے کا نشان ہو، چاہے وہ پارٹی کی وہ حوالے سے کوئی معاملات ہو، تو وہ تو جا کے عدالت میں رجوع کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ نہ ان لوگوں کا فورینزک کرانے کے لیے تیار ہیں جن کے حوالے سے انتہائی تشویشناک اور ریاست مخالف بیانیہ سامنے آیا، ان کا وہ فورینزک بھی نہیں کرواتے، نہ ان آڈیو کا، نہ ان ویڈیو کا، نہ ان بیانات کا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو معاملات بڑے سنگینی اختیار کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج سے یا پاکستان کی ریاست کے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان سے کسی کی کوئی وہ گلا شکوہ نہیں ہے، لیکن ایک سوچ جو ہے، جو کہ یقیناً وہ سوچ جو کہ دشمن کو بھاتی ہے، وہ سوچ کو عوام کے اندر لانے والوں کا محاسبہ ضروری ہے۔ آخری سوال ہے سر، آپ اس الائنس کا بھی حصہ بن گئے، تو اس الائنس میں آپ کو کوئی عہدہ وغیرہ بھی ملے گا؟ جی، ابھی اعجاز الحق صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں، یہی ہماری جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک ترجمان کے حیثیت سے انفارمیشن کے حوالے سے جو ہے انہوں نے مجھے کہا ہے۔ تو ابھی اس کا جو اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے، جب اس کا کوئی ریٹرن کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دیکھیں گے، جو ذمہ داری ملے گی وہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔